اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا قرب کا راستہ کیا ہے، اگر کوئی ولی اور اگر بالکل اوتھینٹسٹی پہ آپ جانا چاہیں کہ اللہ اور رسول خود بتا دے کہ اللہ کے قرب کا راستہ کیا ہے، تو کتنا ہی ہم سیٹسفائی ہوں گے۔ دیکھو آپ پڑھنا، سورۃ توبہ ہے، آیت 112 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کیریکٹر ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ خود مومن ہونے کا درجہ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کردار یہ ہے کہ عبادت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے جو بندے ہیں وہ عبادت کرنے والے ہوں گے، سجدہ کرنے والے ہوں گے، ذکر کرنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، نیکیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہوں گے، اللہ کے قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ 4-5 کردار اللہ تعالیٰ نے خود بتایا سورۃ توبہ میں، آیت 112 آپ ایک بار پڑھنا۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہر انسان اپنا خود کا انالیسس کرے کہ وہ ان کریکٹر کا حامل ہے یا نہیں، اس کے اندر یہ کردار پائے جاتے ہیں یا نہیں ہے۔ دیکھو میں اس بات پہ بہت حیران ہوتا ہوں اور بہت کنسرن ہوں اس چیز کو لے کر کہ ہم کتنے کانشیس ہیں اپنی ساری ہی چیزوں میں۔ جیسے اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ کتنی محنت کرتے ہو، آپ کو کوئی بزنس کرنا ہے، صبح شام آپ پلاننگ اور پلاٹنگ کرتے ہو بزنس کا، آپ جس بھی پروفیشن میں ایکسل کرنا چاہتے ہو کتنی پلاننگز کرتے ہو نا، یہ بالکل صحیح، آپ کو کرنا بھی چاہیے۔ لیکن سوال یہ اٹھ جاتا ہے کہ وہ جو زندگی ہے، جس زندگی کے بارے میں بہت اچھے سے پریڈکشن ہے، بہت اچھے سے ڈسکرپشن ہے اور قرآن پوری بھری پڑی ہے، اور آپ بہت اچھے سے آپ کو یقین ہے اس بات پر کہ اصل جو زندگی ہے وہ ہیئر آفٹر ہے، مطلب موت کے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی، وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈسکرائب کیا ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے مغفرت مل گیا، وہ لوگ کامیاب ہیں، اور اصل کامیابی وہی ہے جو اللہ سے مغفرت پا لیا، جس کو جنت مل گئی، اور وہ بہت بڑی ناکامی ہے اور بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ دوزخی ہوئے اور جہنم میں گئے۔ اب مجھے ایک چیز بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تو ڈے آف ججمنٹ میں فیصلہ کریں گے ہی کریں گے، اور وہ غفور ہے، رحیم ہے، بے شک بہت معاف کرنے والے، لیکن اپنے دل سے ہم خود فیصلہ کر لینا پہلے کہ ہمارا جو کردار ہے، ہماری جو زندگی، ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو صبح اور شام ہے، ہمارا جو ہر لمحہ گزر رہا ہے، یہ کہاں پہ لے کے ہمیں جانے والا ہے۔ کیا گناہ سے ہم بچتے ہیں؟ کیا نماز کی پابندی ہم کرتے ہیں؟ کیا جھوٹ سے بچتے ہیں؟ کیا ان باتوں کا خیال کرتے ہیں کہ جو رزق اور جو کمائی ہم کماتے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں؟ کسی کو بے ایمانی سے، کسی کو لوٹ سے، کسی کو اسکیم کر کے تو پیسے ہم نہیں بناتے ہیں، بدسلوکی تو نہیں ہمارے اندر، والدین کو لے کے ہم بوجھل تو نہیں ہیں، بچوں اور بیوی کا حق تو ادا کرتے ہیں، ہمارے اندر آنیسٹی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری چیزوں کا انالیسس ہم خود کر سکتے ہیں۔ ہر انسان کا جو دل ہے وہ مرشد ہے اس انسان کا، یہ مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ایسے بتایا ہے۔ تو ہر انسان جج کر سکتا ہے کہ اس کی جو زندگی ہے وہ آخرت میں کس درجے میں جانے والی ہے، جنت حامل ہونے والی یا دوزخ کے راستے پر ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے، خوشخبری سنا دو ایسے لوگوں کو جن کے اندر یہ کردار پائے جاتے ہیں اور جو ان باتوں کا خیال کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے اور ہم سب کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے میرے بھائی کہ یہ جو زندگی ہے نا بہت قیمتی ہے میرے بھائی۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ ایک سمجھو کہ آپ چرواہا تھا اور وہ پتھر اڑا رہا تھا، کوے مار رہا تھا، وہ پتھر بیسیکلی ہیرا تھا۔ کسی جوہر نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو کوے اڑا رہا ہوں۔ اس نے کہا کوے تو اڑا رہا، یہ بتا کس چیز سے اڑا رہا؟ بولا پتھر ہے، وہ شائن کر رہا تھا پتھر۔ بولا نہیں میرے بھائی یہ پتھر نہیں ہے، یہ ایک ایسا ہیرا ہے جس کا قیمت پرائس اس شہر میں کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر وہ رونے لگا اور کہتا کہ ایسے تو میں نے کتنا اڑا دیے۔ تو مولانا روم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہاری سانسیں ہیں نا یہ اس ہیرے کے مانند ہے، اس لیے کہ جو جتنی سانسیں تم لے رہے ہو اور جن کاموں میں تم گزار رہے ہو نا، اگر اس کام میں آخرت نہیں شامل ہے، اللہ اور رسول شامل نہیں، عبادت شامل نہیں، ذکر شامل نہیں، تو ان ہیروں کو، اس سانسوں کو تم نے برباد کر دیا میرے بھائی، جو اتنی قیمتی تھی، اتنی قیمتی تھی۔ اب سوچو نا کہ اگر آپ کو موقع مل جائے ایک ایسے روم میں چلے جاؤ جہاں پہ بے شمار دولت ہے، سونے چاندی ہیرے، آپ کے پاس ٹائم ہے 1 گھنٹہ، چلو لے لو جتنا لے سکتے ہو، آپ لوگے تو جو بھی لے کر آؤ گے چلو ٹھیک ہے وہ عقل مندی ہے، لیکن ایک بندہ جائے اور وہ پھر دیکھے اور سو جائے، اس کا ٹائم ختم ہو جائے، پھر اس کو اٹھایا جائے، بولے سارا ٹائم تو میرا نکل گیا۔ تو مجھے یہ بتاؤ یہ دنیا ہے دونوں ہی اعتبار سے خزانہ ہے، یا تو یہاں آخرت بہت بنا لو میرے بھائی جو اصل کامیابی تک تمہیں پہنچائے گی، یا پھر یہاں غفلت میں زندگی گزار دو، اور ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول نے بیوقوف بتایا ہے مفہوم۔ تو اس لیے نادانی میں، غفلت میں زندگی کو یوں نہ گزرنے دیجیے میرے بھائی۔ آپ دیکھو کہ آج آپ جوان ہو، کل آپ کالج ڈیز میں تھے، آپ اس سے پہلے اسکولز میں تھے، ابھی آپ ایک پروفیشنل لائف میں آ گئے،
हर इंसान अपने आप को ऐसे एनालिसिस करे। प्रोफेशनल के बाद फिर आप एक मिडिल एज में जाते हो, उसके बाद फिर एक दूसरी एज में जाते हो, फिर एक बुढ़ापा होता है। फिर जब तब आप सोचते हो ना कि यार वो मेरी ज़िंदगी कैसी गुजरी, आपके आंखों के सामने हर वो चीज़ आ जाती है एक फ़िल्म की तरह कि सब कुछ आप देख सकते हो कि मैंने ज़िंदगी किन चीज़ों में गुजार दी। अगर गुनाह में मुलव्वस हो, हराम रिलेशन में हो, लिविंग रिलेशन में हो, अगर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स मेंटेन किया हुआ, आज तौबा कर लो मेरे भाई, आज तौबा कर लो। यकीनन अगर आज तुम यूटर्न करते हो ना, आज इस गुनाह को अल्लाह के लिए छोड़ देते हो, तो यकीनन तुम अल्लाह के बरगुज़ीदे बंदे हो। इस बात का यकीन करें, कोशिश करें और मेहनत करें। अल्लाह ज़रूर हमें नवाज़ेगा।